السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر خیر کیجیے، بے شک وہ وعدے کا سچا رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے پاس نہایت پسندیدہ تھا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے آیت نمبر 54-55 یعنی 54-55 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بے فضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے برگزیدہ بندے سیدنا اسماعیل بن ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں بیان فرمایا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام حجاز کے تمام عربوں کے والد، ابھی جو مکہ ہے یا جو اس کے اطراف کا جو حجاز کا علاقہ ہے وہ سب کا سب اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کا بسایا ہوا ہے۔ یہی دونوں مل کر کے اس پورے علاقے کو بسائے، اس لیے اس علاقے کے جتنے بھی عرب ہیں ان تمام کے وہ والد۔ اور مزید کہا، امام ابن جریج فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے وعدے کو، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھانے والے، جو انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا اس کو انہوں نے سچا کر دکھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر خیر کیجئے، انہ کان صادق الوعد، انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کو سچا کر دکھانے والے۔ وعدے کو سچا کر دکھانے والے کیا مطلب یہ کہ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے اور ان کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس بات کو لے کر کے پہلے اپنے بیٹے کے پاس آئے تاکہ بیٹے سے صلاح مشورہ کرے۔ یہاں پر ایک بہت ہی باریک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس معاملے کو سامنے بیٹھ کر کے نپٹانا ہے، وہ اصل طریقہ ہوتا ہے جو شریعت نے اور نبیوں نے اور عقل مند لوگوں نے اس چیز کو ہمیشہ اپنایا ہے۔ تو جیسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کے پاس آئے، کہا کہ خواب میں ایسا دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس میں بتلاؤ۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فوراً وعدہ کر لیا اپنے باپ سے کہ یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کمپلیٹ کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وعدہ کیا انہوں نے اور وعدے کو سچا کر کے دکھایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وذکر فی الکتاب اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کو سچا کر دکھانے والے، وعدے کو سچا کر دکھانے والے۔ سامعین کرام، نیکوکار کا یہ بہترین، جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ بہترین صفت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے وعدے کو وہ پورا کریں گے، یہ نیکوکار کی صفت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی صفت بس یہی ہوتی ہے، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، منہ سے کچھ بات نکلے گی، ایکٹیویٹی جو ہوگی وہ کچھ اور ہوگی۔ یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے سخت منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو، جو بات تم کہتے ہو اس کے برخلاف کیوں کرتے ہو؟ جو کہتے ہو وہ کیوں نہیں کرتے؟ جو بات کہتے ہو اور اس کے برخلاف کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو اسے یہ پتا چلا کہ کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے، جو کہتے ہیں وہی کرنا، تبھی جا کر کے سچا انسان ہے،
वगरना झूठे इंसान की जो सिफत है और मुनाफिक इंसान की जो सिफत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। सहीहुल बुखारी किताबुल ईमान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की जो काम होते हैं, मुनाफिक की जो निशानियां होती हैं वो 3 होती हैं। वो 3 निशानियां क्या होती हैं? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। अभी अगर इस बात को सामने रखेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। अब किसी से वादा किया, कहा कि यस कर देंगे, लेकिन झूठ बोल करके फरार इख्तियार किया और वादे को पूरा नहीं किया, तो ये भी इसमें आता है। और फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा वअदा अखलफा, मुनाफिक की ये सिफत होती है कि वो वादा तो करेगा लेकिन वादा की खिलाफ वर्जी करेगा। और मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की ये भी सिफत होती है कि इज़ा तुमिना खाना, जब उसको अमानतदार बनाया जाएगा तो वो खयानत करेगा। अभी अमानतदार बनाया जाएगा तो खयानत करेगा, क्या मतलब? मतलब सिर्फ माल का मसला नहीं है कि माल दिया गया तो खयानत किया। अगर कोई ओहदा और कोई जिम्मेदारी दी गई है और अगर उसको हत्तल वसा पूरा नहीं कर रहे हैं तो यह भी खयानत है, याद रख लीजिएगा। जब कोई ओहदा, कोई जिम्मेदारी मिली, कोई मकाम और मर्तबा मिला और उसको आपने हत्तल वसा पूरा नहीं किया, हमने पूरा नहीं किया, तो यह भी खयानत है। एक आदमी किसी पोस्ट पे, किसी मनसब पे फायज है, उसको वो जगह मिली है और उसके लिए उसको जो है मुकर्रर किया गया और उसका उसने हक अदा नहीं किया, यह भी उसको एक अमानत सौंपी गई और यह भी खयानत है। और इससे भी बढ़ के खयानत क्या है कि तमाम लोगों से हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में वादा लिया था कि मैं तुम्हारा रब हूं, और यह भी वादा लिया कि ये जो कुरान करीम है, ये दीन है, ये तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान नबी बना करके भेजे गए हैं। सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कुरान को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नबी को एक्सेप्ट करना है कि नहीं कर रहे हैं? और करनी कैसा है? करने के कामा कैसे हैं? इसको खयानत कहा जाता है, इसी को खयानत कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल मुनाफिक़ सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि जब वो बोलेगा तो झूठ बोलेगा, जब वो वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और जब उसको अमानत दी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। ये मुनाफिकों की सिफत है, और इसके उलट जो सिफत है वही मोमिनों की सिफत है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर सैयदना इस्माइल के बारे में कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम इन्नहु कान सादिक़ल वाद, वो वादे को सच्चा कर दिखाने वाले थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सादिक़ल वाद थे, वो भी जो भी वादा करते थे तो उसको पूरा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम दुनिया के सामने ये इल्म है मौजूद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया वो सच्चा करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के अंदर भी यही बात थी। यही वजह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई और सबसे पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जब बने तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी से कर्ज लिया हो तो वो मेरे पास आए, मैं वो कर्ज अदा करूंगा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी से कोई वादा किया हो तो वो मेरे पास आओ, मैं उसके वादे को पूरा करूंगा। ये बात सुन करके सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में वादा किया था कि बहरैन से जो माल आएगा उसमें से इस तरह से 2-2 हाथों से भर करके तुमको दूंगा, हथेलियां भर करके तुमको दूंगा। जब बहरैन का माल आया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने सैयदना जाबिर रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और कहा कि जाओ अपने दोनों हथेली से माल भर लो। दोनों हथेली से माल भर लिया। कहा कि इसको गिनो। 500 दिरहम थे। 500 दिरहम सोने का दिरहम होता है। आज के रेट में उसकी मालियत तो कितनी होगी कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। 500 दिरहम था। गिनती करने के बाद मजीद और दिरहम उसमें डाल दिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने। यही बात है, यही बात यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इस्माइल के बारे में बयान फरमाया कि इन्नहु कान सादिक़ल वाद, वो वादा को सच्चा कर दिखाने वाले थे, वादे में बिल्कुल सच्चे थे। और आगे मजीद कहा वकाना रसूलन नबिया, और वो रसूल भी थे और नबी भी थे। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस आयत करीमा के इस टुकड़े को सामने रख करके कहा है कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं बल्कि अल्लाह ने उनको रसूल बना करके भी भेजा था। गोया हिजाज के अंदर जो पहले रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस किया वो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को। सामीन किराम, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद फरमाया सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर करते हुए उनके
عمدہ صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے ہاں انتہائی پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ یہاں پر سب سے جو بڑی صفت جو ہم نے ہمیشہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرے، تمام نبیوں کو یہ حکم دیا ہے اور ہمارے نبی کو بھی یہ حکم دیا ہے۔ اور نماز کے تعلق سے جو اس کی فضیلتیں ہیں، ویسی فضیلت تو کسی بھی عبادت کی نہیں ہے، اور نماز چھوڑنے والوں کے لیے جو شدید وعید ہے ویسی وعید بھی کسی کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فجر کی نماز کو چھوڑنے والے کو اور نماز کو ضائع کرنے والے کو منافق سے تعبیر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اسی طرح کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس پر پابندی سے جم جائیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نیکی کا حکم دینا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہے، اپنے اہل و عیال کو ہے، بعد میں دوسرے لوگوں کو ہے۔ اب اہل و عیال کو بولے وہ نہ مانے تو اس کا مطلب نہیں کہ انہیں کے پیچھے پڑے رہنا، ان کو سمجھاتے رہیے، باہر والوں کو بھی حکم دینا، لیکن پہلے اہل و عیال کو حکم دینا ہے، پہلے اہل و عیال کو حکم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے جس کا ایندھن، اور آگے مزید کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے نگراں ہیں جو انتہائی سخت ہے، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی اگر یہ چاہے گا کہ جہنم اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا، اور اگر کوئی یہ چاہے گا کہ جو اپنے کرتوتوں سے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیا اور وہ جہنم کے پاس جا کر کے جہنم سے بچ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر ایسے مضبوط اور سخت تندخو فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے جو صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اپنے آل و اولاد کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا ہے شتر بے مہار، ان پر نکیل کستے رہنا ہے، ان پر نکیل کستے رہنا ہے، ان کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے، اس کے لیے تلخی ہو نو پرابلم، اس کے لیے کوئی بات چیت ہو نو پرابلم، لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ سختی کا معاملہ کرتے رہنا ہے تاکہ وہ شتر بے مہار بن کر کے جہنم کا ایندھن نہ بنے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنے۔ اسی لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ خود بھی نماز پر قائم ہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پر قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ تلقین کرتے رہیں، ان کے لیے سختی نرمی ہمیشہ برتتے رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا